اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیزان، جدید علم کلام کے عنوان سے ایک درس چل رہے ہیں۔ درس 12 میں ہم نے گفتگو کی تھی کہ ملحدین کے کیا اسباب ہیں، کن کن وجوہیات سے ملحد ہو جاتے ہیں لوگ، اور کیا کیا نظریات ہیں ان ملحدین کے جو بڑے بڑے ملحدین ہیں اس دنیا میں ابھی بھی موجود ہیں، جیسے ڈاکنز کا کیا نظریہ ہے، اسٹیٹن کا کیا نظریہ ہے۔ جس طریقے سے اسٹیٹن نے کہا تھا کہ اگر یہ دنیا موجود ہے تو اس میں خدا کی کوئی ضرورت نہیں ہے، صرف اور صرف اس دنیا کی تفسیر ہم کر سکتے ہیں سائنس کے ذریعے سے، سائنس ہی ہے جو اس کی تفسیر ہوتی ہے اور اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ اور اس کے بعد ایک نظریہ اٹھ کے آیا کہ اگر خدا نے اس دنیا کو بنایا ہی ہے، ٹھیک ہے مان لیتے ہیں دنیا کو اس خدا نے بنایا ہے، تو ہم صرف اور صرف خدا کو اتنی ہی ویلیو دیتے ہیں جتنا ایک گھڑی ساز کی ویلیو ہے۔ ایک گھڑی بنانے والے انسان کی ویلیوز ہیں، اسی طریقے سے اس دنیا کے بنانے والے کے خدا کی ویلیو اتنی ہی ہے اور اس سے زیادہ نہیں ہے، اور خدا بند عالم کا وجود اگر ہے تو بس اسی حد تک ہے، اور اس کے بعد اس دنیا کے بنانے کے بعد خدا بند عالم کا کوئی کام نہیں ہے، صرف اور صرف سائنس کے ذریعے سے اس نظام کو، اس قوانین انسانی کو چلائیں گے سائنسداں۔ تو عزیزان، بہت ساری وجوہات، بہت سارے اسباب ہم نے بیان کیے تھے، اور جس طریقے سے ایک نظریہ آیا تھا کہ دین جو ہے، ایک فرائڈ کا جو نظریہ آیا تھا کہ دین جو ہے کیا پہلے جو فلسفی کا زمانہ تھا اور جو بھی علمی زمانہ تھا، وہ جو ہے پہلے زمانے میں تھا، جس کو ضروریت تھی پہلے زمانے کو۔ مثلا پہلے بعض لوگوں کو جو ہے مثلا حاصل نہیں ہوتی تھی، پریشانی کا شکار ہوتا تھا، تو وہ نسبت خدا کی طرف دیتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ اللہ اس کا مالک ہے، اللہ کے علاوہ یہ کوئی نہیں جانتا۔ اور چونکہ ہم نے ترقی کر لی ہے، ہر ذرے کے اوپر ترقی کی ہے، ہر لوازمات کو ہم نے پوری طریقے سے صحیح کیا ہے، جو بھی چیزیں انسان کے لیے ضرورت تھیں، تو اس لیے ہم صرف اور صرف اس کائنات کی تفسیر کرتے ہیں، اور ہم ہی ہیں کہ جو اس کائنات کے رب ہیں۔ تو عزیزان، پھر ایک جگہ یہ جو کہتے ہیں کہ جو ہے دین کچھ بھی نہیں ہے، دین جو ہے یہ بشر کی اختراع ہے، اور جو کچھ بھی بشر کی ضرورت تھی اس نے جو ہے قوانین بنایا، اس قوانین کا نام دین رکھ دیا۔ تو عزیزان، ہمارا جو نظریہ کیا تھا عزیزان، نظریہ یہ تھا کہ دین جو ہے بشر کی اختراع نہیں ہے۔ اگر کچھ چیزیں جو بشر کی اختراع آپ کو لگتی ہیں تو یہ جزئی چیز ہیں، آپ اس جزئی چیز کو دیکھ کر کے آپ قاعدہ کلیہ لگا رہے ہیں، اور آپ کا یہ قاعدہ کلیہ کہ یہ بھی اگر ایسے ہیں تو یہ بھی ایسے ہیں، عزیزان یہ قاعدہ کلیہ یہاں پہ نہیں چلے گا۔ پھر لوگ جو ہے لوگوں کا جو ہے ذہن خراب کرتے ہیں، جوانوں کا ذہن خراب کرتے ہیں، اسی طریقے سے ان باتوں کے ذریعے سے بہت ساری باتیں ہیں الحمدللہ، ہم انشاءاللہ دھیرے دھیرے آپ کے اذہان عالیہ تک پہنچائیں گے۔ پھر آپ آئیں کلام جدید میں، الحاد کے اسباب جو ہم نے بیان کیے گئے تھے۔ روشی ایک بحث ہے، روشی جس میں حس اور تجربے کو ملاپ قرار دیا جاتا ہے، روشی بحث ہے جس کو حس اور تجربے کو ملاپ قرار دیا جاتا ہے، اور اس بات کا اقرار کر دیا جاتا ہے کہ اس بات کا اعتقاد رکھ لیا جاتا ہے کہ اصالت فقط حس کو حاصل ہے، یا اصالت فقط حس کو حاصل ہے، معیار حقیقت واقعیت کی معیار فقط حس کو حاصل ہے۔ جو بھی معیار حقیقت ہیں، جو بھی یہ وجود ہے، جو بھی واقع ہونے والی چیزیں ابھی واقع ہوں گی، یہ فقط حس کو حاصل ہے اور تجربے کو حاصل ہے۔ آپ دیکھیں جتنے ملحد، آپ کو ایک نقطہ یہی ملے گا کہ ایک غلو کی حد تک چلے جاتے ہیں، اور ان کا جو اعتماد صرف اور صرف حس اور تجربے کی طرف رہ جاتا ہے، اس کے علاوہ آگے نہیں بڑھتے ہیں۔ اور ایک چیز وہ کہتے ہیں کہ حس اور تجربہ ہی ہے فقط جو کہ واقعیت تک پہنچ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں جہاں جو واقعیت تک نہیں پہنچ سکتے۔ جو حس ہے اور تجربہ ہے وہی واقعیت ہے، اور اس کے علاوہ کوئی واقعیت نہیں ہے۔
ایک سبب جو الہات کا جو بھی بندہ الہات کی طرف جا رہا ہے، جو آپ اس طریقے سے پرکھ سکتے ہیں کہ حس روش کی طرف جا رہا ہے. مثلا کوئی بھی بندہ جو ملحد ہے وہ صرف اور صرف حس روش کی طرف جا رہا ہوتا ہے کہ وہ حسی ہوگا. وہ کیا ہوتا کہتے ہیں کہ ہمیں تو خدا نظر نہیں آتا. اور کیوں نظر نہیں آتا یہ کہتے ہیں. مثلا وہ کہتے ہیں کہ جس طریقے سے ہم جہاز پہ جاتے ہیں بلندی پر پہنچتے ہیں، پھر بلندی پر پہنچنے کے بعد بھی ہمیں خدا نظر نہیں آتا. اس بنیاد پر، حسی کی بنیاد پر یہ کہتے ہیں کہ خدا ہے ہی نہیں. ہم تو اتنے بلندی پر جا کر کے بھی خدا کو دیکھیں لیکن خدا نظر نہیں آتا. یہ اس بنیاد پر یہ کہتے ہیں کہ خدا نہیں ہے. جب تک وہ چیز چھری اور چاقو کے نیچے نہ آئے وہ حقیقت نہیں. حقیقت کس چیز کو مانتے ہیں؟ جب تک کوئی چیز وجود میں نہ آئے، کوئی چیز واقع نہ ہو، جب تک کوئی چیز نظر نہ آئے تو کوئی چیز حقیقت نہیں ہے. اور جو بھی ماورا اشیاء ہیں ان کا خود بخود انکار کرتے ہیں. جو بھی ماورا اشیاء ہیں خود بخود انکار کرتے ہیں. اور یہی روش جو ہے ہماری یونیورسٹیوں میں لاشعوری کا بڑھاوا دیتے ہیں اور ذہنوں میں ڈالا جا رہا ہے کہ یہ صرف اور صرف جو ہے حس اور تجربہ ہی ہے، اور اس کے علاوہ واقعیت کا معیار حس اور تجربہ ہے. اس کے علاوہ کسی بھی واقعیت کا کوئی معیار نہیں. مثلا آپ دیکھ لیں کہ اسٹیفن ہاکنگ دنیا کا ایک بڑا نام ہے. اسٹیفن ہاکنگ دنیا کا بڑا نام ہے. فزکس جو آج ہے اسی کے نام پر تدریس ہو رہی ہے، اسی کے نام سے ہی جو ہے فزکس چل رہی ہے. اور ایک اس کی کتاب ہے کہ دا گریڈ آف ڈیزائر. وہ کہتا ہے اس میں کہ فلسفہ مر گیا ہے، فلسفہ کوئی وجود نہیں رہا. اب جو کچھ بھی ہے سائنس ہے، سائنس کے ذریعے سے ہی ہم سب کچھ حاصل کریں گے، اور سب کچھ جتنی بھی چیزیں ہیں اسی کے ذریعے سے ہم حاصل کریں گے. سائنس کا میتھڈ ہے جو وہ یہ کہ سائنس کا میتھڈ یہ فلسفہ کے زمانے کو ختم کر رہے ہیں اور ختم کر دیا ہے، اور حس کے اوپر بنیاد رکھی ہے. فلسفہ کو ختم کر کے حس کے اوپر بنیاد رکھی ہے اور سائنس کے اوپر بنیاد رکھی ہے. اور جو چیز ظاہر ہے صرف اس پر بنیاد رکھی ہے، اور نتیجہ تجربے سے دے رہے ہوتے ہیں، اور حس سے تجربے سے نتیجہ دے رہے ہوتے ہیں. جس طریقے سے اسٹیفن ہاکنگ ملحد ہو گیا. نتیجہ کس سے دے رہا تھا؟ حس اور تجربے سے دے رہا تھا اور باقی چیزوں سے نہیں. ایک رچرڈ ڈاکنگ اسی تجربے سے آ کر نتیجہ دے رہا ہوتا ہے. حس اور تجربے سے نتیجہ دے رہا ہوتا ہے. فلسفے میں تحملات آپ دیکھیں جس میں وجود سے بحث ہوتی ہے. فزکس اور ریاضی جو ہے فلسفہ سے جدا ہو گیا. انہوں نے فزکس اور ریاضی کو جو ہے فلسفے سے جدا کر دیا ہے، بالکل فلسفے کو تنہا چھوڑ دیا. پہلے فلسفے میں فزکس اور ریاضی شامل ہوتے تھے، اب اس کو جدا کر دیا ہے. تجربی جو روش ہے اس کے حدود کیا ہیں؟ آیا سائنس کے اندر یہ قابلیت ہے کہ وہ ہر چیز کے بارے میں اظہار نظر کر سکے، ہر چیز کی تفسیر کر سکے؟ کیا ہے؟ تجربی روش ہے. کیا سائنس کے اندر یہ استطاعت ہے، یہ طاقت ہے کہ ہر چیز کی تفسیر کر سکے؟ اس کے لیے کوئی قوانین ہیں جو جس میدان میں جا کر یہ اپنے نتائج دے دیں اور کسی بھی چیز کی ضرورت نہ پڑے، تجربے کے ذریعے سے سب کچھ حاصل ہو جائے؟ اگر آپ تجربے اور حسی میں جا کر تحلیل کریں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ تمام کے تمام علوم جب تک فلسفی قاعدے سے استفادہ نہ کر لیں تو ایک نظریہ تولید نہیں کر سکتے، ایک نظریہ پیدا نہیں کر سکتے. تجربے اور حسی میں جا کر آپ تحلیل کریں گے. جتنے بھی راستے گزرتے ہیں وہ سب کے سب فلسفے کے راستے سے گزرتے ہیں اور قانون علیت کے راستے سے گزرتے ہیں، جو فلسفے میں ابھی انشاءاللہ بھی بیان ہوں گے. تجربے کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ جس طور پر مشاہدہ کرنا کہ اور اس مثلا تجربے کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ مثلا آپ جو ہے سر میں درد ہے، آپ کی سر میں درد ہے اور آپ نے پیراسیٹامول کھایا، آپ صحیح ہو گئے. لیکن تجربے اور حسی کا جو اصل قانون ہے وہ یہ کہ ہم نے اگر پیراسیٹامول بنائی ہے تو مثلا 100 آدمی کے اوپر ہم نے یہ تجربہ کیا ہے تو صرف اور صرف 100 آدمی کو ہی یہ فائدہ کرے گی اگر وہ صحیح ہوئی ہے، تو اس دوا سے صحیح ہو گیا ہے تو، اور اس کے ماورا جتنے بھی ہیں یہ صحیح
نہیں ہوں گے۔ مثلا 10,000 10 لاکھ کے اوپر اس نے تجربہ کیا ہے پیراسیٹامول کو، تو 10 لاکھ ہی تک اس کو تجربہ کر سکتے ہیں، 10 ہی لاکھ کو ہی فائدہ پہنچائے گا، اس کے آگے تک فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ یہ تجربے کی ڈیفینیشن ہے۔ ایک پہلے اس کو تجربہ کیا جہاں کے رہنے والے تھے، مثلا جہاں پہ انہوں نے بنایا وہاں پہ کے رہنے والوں کے اوپر تجربہ کیا، پھر وہاں سے دوسرے لوگوں کے اوپر، ایسے کرتے کرتے تجربہ کیا ہے۔ صحیح ہے۔ وہ تجربہ یہ کہ جس کے سر میں درد ہوگا، اب دیکھیں اس کے بعد یہ تو قانون لگا دیا کہ تجربہ کی جو ڈیفینیشن ہے کہ جہاں تک ہم نے تجربہ کیا وہیں تک یہ محدود رہے گا، وہیں تک یہ فائدہ کرے گا۔ لیکن اب کیا ڈیفینیشن ہے، اب کیا ہے کہ اب آپ جو ہے دیکھ لیں کہ یہ پیراسیٹامول ہے، مطلب ہم نے تجربہ ہمارے اوپر نہیں ہوا لیکن ہم کھا رہے ہیں تو صحیح ہو رہا ہے۔ اب انہوں نے ایک حکم لگا دیا ہے کہ اب جس انسان کے اندر سر میں درد ہوگی تو وہ انسان پیراسیٹامول کھائے گا تو وہ اس کا درد صحیح ہو جائے گا۔ اگر سر میں درد ہے تو وہ سر کا درد صحیح ہو جائے گا۔ اور ایک چیز میں نے کیا لکھا تھا، مثلا جس چیز میں حکم لگا دیں، مثلا کہنے کہ سر میں جو درد ہے تو یہ دوا پیراسیٹامول سر کا درد ہی صحیح ہوگا، اور باقی چیز سر میں کھانسی آ رہی ہے وہ صحیح نہیں ہوگا، مثلا بعد جو مرض اور ہے وہ صحیح نہیں ہوگا۔ یعنی جس چیز کے اوپر حکم لگا دیں تو وہی چیز اثر ہوگی، اس کے علاوہ کوئی چیز اثر پذیر نہیں ہوگا۔ اور ایک ہے فلسفی قاعدے کا اضافہ ہوتا ہے۔ بہت زیادہ ہو گیا، انشاءاللہ جو ہے اگلے درس میں یہاں سے میں شروع کروں گا، انشاءاللہ ختم کر دیتے ہیں اس کو، شاید نہیں بعد میں انشاءاللہ کرتے ہیں۔ دیکھیں یہاں پہ فلسفی قاعدے کا اضافہ ہوتا ہے، کہاں پہ کہ جب انسان نے جو ہے پیراسیٹامول کھایا تو کچھ کے اوپر تجربہ کیا تھا، لیکن ہم تو پوری دنیا والے کھا رہے ہیں، ہم سب کھا رہے ہیں، تجربہ کچھ پر ہوا پوری دنیا والے کھا رہے ہیں، تو کیا وجہ ہے؟ یہاں پہ فلسفی قاعدے کا ایک اضافہ تھا، وہ کیا ہے؟ قانون علیت۔ نیوٹن نے قانون جاذبہ کو کشف کیا۔ نیوٹن ایک فلسفی ہے، ایک ملحد ہے نیوٹن۔ قانون جاذبہ کو یہاں پہ کشف کیا ہے۔ مثلا کیا انہوں نے کہا کہ جو بھی نیچے گرے گی جو چیز وہ جذب کرے گی زمین۔ مثلا اس نے کس چیز کے اوپر ریسرچ کیا تھا، تجربہ کیا تھا؟ سیب کے اوپر تجربہ کیا تھا، کہا کہ یہ سیب اگر گرے گا تو یہ جو ہے زمین کشف کرے گی، جذب کرے گی۔ تو اس سیب کے ذریعے سے جو تجربہ کیا تو اس نے پورے کے پوری چیز کے اوپر کیسے جو حکم لگا دیا کہ ہر چیز گرے گی تو وہ کیا ہوگی؟ جذب کرے گی زمین۔ تو یہاں پر اگر قانون علیت کا اگر انکار کر دیں تو کسی بھی علم کی قدر و قیمت نہیں رہ جائے گی۔ قانون علیت آ کر کہتا ہے کہ اتفاقی چیز نہ دائمی ہوتی ہے نہ اکثری ہوتی ہے، یعنی اگر کسی نے اتفاقی طور پر بغیر علت سے انجام پایا ہو، مثلا یا ایک یا دو یا تین مرتبہ میں مثلا یہاں سے درس دے کر مثلا ایک جگہ پر گیا تو ایک دوست سے ملاقات ہو جاتی ہے، پھر دوسری مرتبہ گیا دوسرے دن تو پھر دوبارہ ملاقات ہو جاتی ہے، پھر تیسری مرتبہ۔ اب جب تیسری مرتبہ ملاقات ہوئی تو میرے اندر شک ہوا، پھر وسوسے ہوئے، پھر جو ہے میں نے سوچنا شروع کر دیا کہ آخر یہ بار بار کیسے مل رہا ہے، یہ اتفاقی تو ہو نہیں سکتا بار بار ملنا۔ تو عزیزان پھر ہم جا کر تحقیق کریں گے، پھر دیکھیں گے کہ آیا جس سے ملاقات ہو رہی ہے جس دوست سے، اس کا بھی وہاں پہ درس چل رہا ہے اور وہ اسی وقت نکل رہا ہے جس وقت میں نکل رہا ہوں، اس کا بھی وہی ٹائم میرا بھی وہی ٹائم، اس لیے ملاقات ہو رہی ہے۔ یہاں پہ کیا ہوا؟ قانون علیت کو ہم نے کشف کیا، علت کشف کر رہے ہیں ہم، وجہ کشف کر رہے ہیں۔ جب وجہ کشف ہم نے کیا تو قاعدہ اور بات جو ہے سمجھ میں آئی۔ اور یہاں پر قانون علیت اگر انکار کر رہے ہیں تو یہاں پہ بے معنی اور بے سبب ہے۔ اور ایک چیز اسی طریقے سے آپ اپنی زندگی میں پرکھنا شروع کر دیں، مثلا جب زیادہ تکرار ہو کوئی چیز تو وہ علت کی طرف چلی جاتی ہے۔ یہاں پہ ہر چیز زیادہ تکرار ہونا کس چیز کے باعث ہے؟ علت کی بنیاد پر کسی چیز کا تکرار زیادہ ہونا ہے، قانون علت ہے۔
اتفاقی چیز کیا ہے؟ نہ دائمی ہوتی ہے، نہ اکثریت، نہ غالباً، یعنی غالباً یعنی 70% مان لیجیے. یہ اتفاقی چیز ہمیشہ نہیں ہوتی، نہ بہت زیادہ ہوتی، بس مختصر ہوتا ہے اور چند منٹ کے لیے یا چند ساتھ کے لیے ہوتا ہے. جس طریقے سے پیراسیٹامول سے اگر صحیح ہو رہے ہیں، یہ کچھ پر تجربہ ہوا ہے، پھر اربوں لوگوں کو کیوں دے رہے ہیں پیراسیٹامول، ہے کہ نہیں؟ تو انہوں نے کس چیز کو کشف کیا؟ علیت کو کشف کیا. یہاں پر قانون علیت جب تک بیچ میں نہ آئے تو آپ کسی چیز کے اوپر حکم نہیں لگا سکتے ہیں. تو پس ملحدین جس روش کو اختیار کرتے ہیں، اگر کوئی ملحد بن جاتا ہے تو اگر آپ اس کے اوپر تحلیل کریں تو ایک بنیادی فرق یہ ملے گا کہ اس نے جو ہے فقط حس اور تجربے پر اعتبار کیا ہے، اس کے علاوہ کسی چیز پہ اعتبار نہیں کیا ہے. مثلا عقلی اور جو فلسفی جو قاعدہ تھا اس پر ایمان نہیں رکھا، اور بس یہ جو ہے ملحد ہو گئے. اس کے اوپر ایمان رکھنا چاہیے. جیسا وآخر دعوانا الحمد